یوٹیوبر رجب بٹ جو کہ کافی زیادہ خبروں میں ہیں آج کل سوشل میڈیا پر، اور وہ نیگیٹو بھی ہوں چاہے پچھلے دنوں بالکل اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں بات. ہاں بالکل ایسے. اور ابھی نئی خبر ان کے بارے میں آ گئی اور وہ اب ایک کیس ہے، جی ان کے خلاف زیادتی اور بلیک میلنگ کا مقدمہ درج کیا گیا ہے. مقدمہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ عائشہ شرافت کی درخواست پر درج کیا گیا ہے، اور پولیس کے مطابق سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی درخواست پر تھانہ نواب ٹاؤن میں مقدمہ درج کیا گیا ہے. مقدمے میں رجب بٹ ہیں اور دیگر اور لوگوں کو بھی نامزد کیا گیا ہے. ایف آئی آر میں الزام کیا ہے؟ الزام یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر دوستی کے بعد نشہ آور چیز پلا کر زیادتی کی گئی اور نازیبا ویڈیو بنا کر بلیک میل بھی کیا گیا. اور یہ ایف آئی آر ہو گئی ہے، ذرا کٹ گئی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. اور بھی لوگوں کے ان کے مطلب کچھ اور بھی سرکل کے لوگ ہیں جو اس ایف آئی آر میں ان کے نام شامل ہیں. بالکل ایسے یہ بھی ان سے پتا کرتے ہیں، لیکن رپورٹر سے بیسٹ ہے ایٹ دس سٹیج کہ وہ ہمیں انفارمیشن طارق نے جوائن کیا. طارق خان جی طارق صاحب ہمارے 365 کے رپورٹر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طارق صاحب پلیز بتائیے گا یہ اس کے بارے میں جو خبر ہم نے سنی ہے، یہ ایف آئی آر کٹ گئی ہے، ہو گئی ہے، اس کے بارے میں جو ڈیٹیل ہے ہمیں بتائیں. جی یہ ٹک ٹاکر رجب بٹ کے خلاف ایف آئی آر ہے. 5 اس میں ملزمان جو ہیں وہ نامزد کیے گئے ہیں. ان میں سے اگر ہم بات کریں تو سلمان احمد جو ہیں وہ اس کیس کے مرکزی ملزم ہیں، جس کے اوپر خاتون جو ہیں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ انہوں نے انہیں نشہ آور چیزیں پلائی اور ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی ہے، جس کے بعد ان کی ویڈیو بھی بنائی گئی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جب وہ ان کی سسٹر جو ہیں ان کو بھی یہ سارے ویڈیوز دکھائی گئی، ان کو بلیک میل کرتے رہے ہیں اور وہ اپنے والدین کی وجہ سے کہ ان کی عزت خراب نہ ہو تو انہوں نے کسی کو نہیں بتایا اس بارے میں. لیکن جب بات حد سے بڑھ گئی تو انہوں نے اس حوالے سے ان کے گھر گئے ہیں اور وہاں پہ جب پہنچے ہیں تو ان کو منع کرنے کے لیے ان کی بہن اور یہ جب پہنچے ہیں تو وہاں پہ ان کو بتایا گیا کہ وہاں پہ آلریڈی پہلے ہی رجب بٹ بھی موجود تھے، مان ڈوگر جو ہیں وہ موجود تھے. ان کے علاوہ جو ہیں اور جو وہاں بندے جو تھے وہ موجود تھے اور انہوں نے ان کو زد و کوب کیا ہے. ان سے جو موبائل تھے جن میں ان کا ڈیٹا جو تھا جو اور ٹرانزیکشن ان کی بات ہوئی ہے، جو ویڈیو تھی وہ سارا جو ہے انہوں نے ریسیٹ کر دیا اس کو اور پھر ان کو وہاں سے بھگا دیا. اس کے خلاف انہوں نے جو ہے تھانہ جو ہے نواب ٹاؤن میں جو ہے وہ مقدمہ درج کرا دیا ہے. 5 افراد کے خلاف یہ مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے. اس کے خلاف کس کے فون کا ڈیٹا ڈیلیٹ کیا ہے؟ سوری پلیز یہ کلیئر نہیں ہے بات. طارق آپ نے کہا کہ ایک تو پتہ ہے وہ کر کے آپ بات کریں تو سمجھ نہیں آ رہی گھر کون گیا اور کس کے فون کا ڈیٹا کس نے ڈیلیٹ کیا، نام لے کے بتائیں تو ذرا کلیئر ہو. ہاں یہ جو خاتون ہیں جنہوں نے مقدمہ عائشہ وہ ہیں جی یہ دونوں بہنیں جو ہیں وہ گئی ہیں ان کے گھر، سلمان احمد کے گھر، تاکہ وہ ڈیٹا جو ان کے پاس موجود ہے، ویڈیوز جو انہوں نے ریکارڈ کی تھی وہ جو ہے اس کو ڈیلیٹ وہ اپنے آپ سے وہاں اپنے طرف سے کر دیں جو ان کے پاس موجود ہیں، تاکہ ان کی بدنامی جو ہے وہ نہ ہو اور اس کو مزید نہ پھیلایا جائے. جب یہ وہاں پہنچے کیونکہ ان کی سسٹر کو جو ہے وہ ویڈیو جو ہے ارسال کر دی گئی تھی اور ان کو دکھایا گیا تھا کہ یہ ہمارے پاس موجود ہے، جس سے وہ بلیک میل ان کو کر رہے تھے. جب وہاں پہنچے ہیں تو یہ پہلے سے ہی جو ملزمان ہیں وہاں پر موجود تھے. ان کے بقول جو مقدمے میں درج کیا گیا ہے کہ یہ وہاں پہ موجود تھے، رجب بٹ تھا، مان ڈوگر تھا اور دیگر جو تھے. انہوں نے ان سے موبائل چھین لیے اور ان موبائل کو ریسیٹ کر دیا اور ریسیٹ کرنے کے بعد جو ڈیٹا تھا، جو ان کی چیٹ ہوئی آپس میں اور جو ویڈیو تھی عائشہ کے فون سے ڈیلیٹ کیا ہے، یعنی ان لوگوں کے موبائل جو خواتین گئی تھی دونوں ان کے موبائل لے کے وہ ریسیٹ کر دیا. اچھا اب تو انہوں نے ایویڈنس کیا دیا پھر ایف آئی آر کے لیے؟ ایویڈنس دیا ہوگا نا، ویڈیو دکھائی ہوگی، وہ کیسے دکھائی اور کتنی پہلے واقعہ ہوا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بھی نہیں سمجھ آیا. جی یہ یعنی یہ جو زیادتی کی انہوں نے بات کی، پرانا واقعہ ہے یہ تقریباً یہ کیونکہ ایک پرانا واقعہ ہے اور کیونکہ اس وقت خاتون کے مطابق جب ان سے زیادتی کی گئی تو انہوں نے اپنی عزت کی وجہ سے یہ خاموش نہیں ہیں اور کسی قسم کی بات جب نہیں کی. لیکن جب تک اور انہوں نے وہ ویڈیو دکھائی یا جب یہ ایف آئی آر کٹی ہے تو یہ طارق انہوں نے ویڈیو دکھائی، انہوں نے ایویڈنس دیا ہے، پیش کیا ایویڈنس؟ نہیں ایسا ایویڈنس کیونکہ ان کے پاس کیونکہ ایویڈنس ایسا موجود نہیں ہے جو اس پہ ہو. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس موجود ہے، ملزمان کے پاس جو سلمان حیدر ہیں ان کے پاس یہ جو ہے آڈیو جو ہے وہ ویڈیو موجود ہے جس سے ان کو بلیک میل کر رہے ہیں. یہ بتائیں کہ کسی کو گرفتار کیا گیا ہے، کسی کو حراست میں لیا ابھی تک پولیس نے؟
जी, अभी तक जो पुलिस की इतलात के मुताबिक अभी तक इनमें से किसी आदमी को हिरासत में नहीं लिया गया, लेकिन वो पुलिस इसके हवाले से कोशिश कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि या तो मुल्ज़मान खुद रब्ता कर लेंगे या फिर उनको गिरफ्तार। पुलिस यानी छापे मारी है, गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। FIR कट गई। ताज़ा खबरें ये हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आपको पता है कि वो US भी पहुंचे और वहाँ भी उन्होंने बड़ी अहम हाई प्रोफाइल शख्सियात से मुलाकातें भी की। UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात हुई, मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात हुई, बरतानिया में भी ज़ाहिर है वो ये मुलाकातें कर रहे हैं। तो एक इंटरव्यू दिया है पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने स्काई न्यूज़ को, और बड़ा अहम उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि 10 मई को सदर ट्रंप की तरफ से, यानी हमेशा पाकिस्तान तो यही इस पर स्ट्रेस दे रहा है कि सदर ट्रंप ने ऐलान किया अमरीकी सालसी में जंग बंदी के बावजूद दोनों हरीफ भारत और पाकिस्तान के दरमियान खतरनाक हद तक ये बुलंद है अभी तनाव, और उनका कहना था कि इस वक्त भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ात की हद हमारी तारीख में सबसे कम है। हमने जंग बंदी हासिल कर लिया लेकिन हमने अमन हासिल नहीं किया। उसके साथ साथ एक पेशरफ्त और है, अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान ने जो बात की है ट्रंप से मुताल्लिक, सालसी तो वो एक्सेप्ट कर ही रहे हैं कि हमने की है, लेकिन अब वो ये कह रही है कि अमरीकी सदर इस पोजीशन में हैं कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तनाज़ा है यानी मसला कश्मीर है तो उसके वो हल कर सके हाँ। वो इस पोजीशन में हैं। ये अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान कह रही है। बिटवीन द लाइन्स वो ये यानी मैसेज दे रही हैं कि अगर कोई है US का प्रेसिडेंट जो ये मसला हल कर सकता है वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, और उनकी विल भी इसमें नजर आ रही है। बात हुई ना कि भारत हल करना चाहता ही नहीं है कुछ, लेकिन उस पे प्रेशर अगर डाला जाए और वो ट्रेड प्रेशर, जी, बिल्कुल, तो यस देन इट्स पॉसिबल। बिल्कुल, यानी उम्मीद है। तो डिफेंस एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ये दौरा है, वफ्द के साथ वो गए हैं, मुख्तलिफ मुलाकातें उनकी वफूद के साथ भी हुई हैं, आप इसको ओवरऑल कैसे देखते हैं? और ये जो इंटरव्यू में बात की इसकी फिर बाद में बात करेंगे हम। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दौरा है और इसमें ये एक आला सतही वफ्द है, मैं बताना चाहता हूँ, जो कि पार्लिमान का है, जिसमें मुख्तलिफ पार्टी के PMLN के, MQM के, दीगर पार्टीज के जो बड़े अहम मेंबर पार्लियामेंट हैं वो भी शामिल हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि ये जो हमारा एक सिफारती वफ्द है ये सिर्फ हुकूमत का तर्जुमान नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान की पार्लियामान की बड़ी तमाम जमातों की सोच और नजरिए की तर्जुमानी करता है। तो ये बताना बहुत जरूरी है। देखें, ये दौरा जो है 3 एतबार से बहुत अहमियत रखता है। पहली बात तो ये है कि जो पाक भारत अभी जंग हुई, जो कि बहुत ही शदीद थी, मुख्तसर थी, लेकिन आलमी सतह पर इसको बहुत अहमियत दी जा रही है, उसके हवाले से आलमी बरादरी को एतमाद में लेने की ये एक सिफारती कोशिश है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जो है उसको सिफारती, दिफाई, माशी, सियासी हर महाज पे बहुत बड़ी हजीमत उठाना पड़ी है। तो इस खजालत को मिटाने के लिए भारत ने 40 ममालिक में अपने वफूद भेजे हैं, जिसमें वो फेक प्रोपेगेंडे के जरिए से अपनी शर्मिंदगी भी मिटाना चाहते हैं, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम भी लगाना चाहते हैं। तो ये बहुत अहमियत है इस दौरे की बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में, जो पहले अमेरिका गया, फिर बरतानिया गया और अब ब्रसल्स और दीगर ममालिक का भी दौरा करेगा, ताकि आलमी ताकतों को और आलमी बरादरी को एतमाद में 3 एतबार से लिया जाए।